اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں کہ حرکت ہے کیا چیز اور حرکت میں ہوتا کیا ہے اور یہ حرکت کیسے واقع ہوتی ہے۔ حرکت کو سب سے پہلے خود حرکت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حرکت یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں تبدیل ہونا۔ ایک چیز کا دوسری چیز میں تبدیل ہونے سے جب اگر یہ چیز مسلسل واقع ہو، یعنی ایک کے بعد ایک چیز تبدیل ہوتی رہے، ایک چیز ایک حالت میں ہے، اس کے بعد اگلے لمحے اگلی حالت میں ہو، اس کے بعد اگلے لمحے اگلی حالت میں ہو، تو یہ اس کام کو حرکت کہا جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایک چیز یہاں پر موجود ہے، موبائل یہاں پر موجود ہے، میری انگلی اب یہاں پر ہے، اس کے بعد ہل کر یہ اس کو میں اوپر سے اوپر لے کر آؤں، تو اس کو کہوں گا کہ میرے موبائل نے یا میری انگلی نے حرکت کی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو حرکت کہا جاتا ہے۔ اس کی حرکت کی سب سے واضح ترین مثال ہے۔ اچھا، اس حرکت کے حوالے سے فلاسفہ کے مختلف نظریات رہے ہیں۔ ابن سینا تک ان کا یہ نظریہ تھا کہ حرکت محض 3 ہی مقولات میں ممکن ہے۔ ابن سینا نے آ کر 4 مقولے کو پیش کیا، ایک چوتھے مقولے کو اضافہ کیا حرکت کے حوالے سے، اور پھر ملا صدرہ نے آ کر اس حرکت کے اندر ایک خاص انقلاب ایجاد کیا اور پھر نظریہ پیش کیا، نظریہ حرکت جوہری، جس کا یہ مدعا تھا، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کائنات میں ہر چیز میں ہر لمحے حرکت پائی جا رہی ہے اور اس کائنات کی ہر چیز ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ اس کی تبدیلی کو میں محسوس نہیں کر پاؤں۔ میرا اس حرکت کو، اس تبدیلی کو محسوس نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر حرکت ہی نہیں پائی جا رہی۔ حرکت ہر چیز میں ہے، حرکت ہمیں وقت ہے، حرکت ہر جگہ ہے، حرکت اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حرکت کو حرکت مکانی نہ ہونے کی وجہ سے، حرکت در عین نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ یہ جو میری حرکت ہے یہاں پر میرے موبائل کے اوپر جو میری انگلی حرکت کر رہی ہے، نیچے سے اوپر آ رہی ہے، اس حرکت کو میں دیکھ پا رہا ہوں، محسوس کر پا رہا ہوں۔ لیکن کائنات میں بہت ساری ایسی حرکتیں ہیں جن کو میں محسوس کرنے سے اپنی محدودیت کی وجہ سے عاجز ہوں، ان کو درک نہیں کر پا رہا، حس نہیں کر پا رہا، لیکن وہ بالآخر حرکت ہے۔ اور اس حرکت جوہری کو ملا صدرہ دلائل کے ذریعے سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ ان دلائل کی طرف ثابت کرنا ابھی موضوع بحث نہیں ہے، لیکن ہر حرکت میں ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو اس پوری حرکت میں ثابت ہو، جو کہ یہ بتلا سکے یہ اس حرکت میں جو مکمل طور پر یہ حرکت انجام پائی ہے، یہ ثابت چیز ہمیں بتلا سکے کہ یہ وہی چیز ہے جو حرکت کے اسٹارٹ میں تھی۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے یہ انگلی حرکت کر کے نیچے سے اوپر آ رہی ہے، یہ انگلی وہ ثابت چیز ہے جو حرکت کے ابتدا میں بھی تھی اور حرکت کے اینڈ میں بھی ہے۔ اس پوری حرکت میں یہ انگلی ثابت رہی ہے۔ اس انگلی کو جو اس پوری حرکت میں ثابت رہی ہے، انچینجبل رہی ہے، جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس انگلی کے اندر حرکت واقع ہوئی ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے موضوع حرکت۔ ہر حرکت میں چند چیزوں کو آنا ضروری ہے، اس میں سے ایک مبدا ہے، ایک منتہا ہے، ایک فاعل حرکت ہے، ایک موضوع حرکت ہے، ایک شتاب ہے، ایک مسافت ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں جو حرکت کے ارکان میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ان ارکان حرکت میں بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس طول حرکت میں ثابت ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیل نہیں آ رہی، اور وہ چیز ہے موضوع حرکت۔ اب اس موضوع کو اگر ملاحظہ کریں گے تو اس موضوع میں بھی اس کے 2 پہلو ہیں، 2 حصے اس کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں عقلی دقت نظر سے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابھی بالفعل اس کے اندر ایک کوالٹی، ایک حالت، ایک کیفیت پائی جا رہی ہے، اور ایک اس کے اندر استعداد اور کیپیسٹی، توانائی پائی جا رہی ہے کسی اور چیز بننے کی۔ مثال کے طور پر اسی انگلی میں جہاں پر اس انگلی نے حرکت کیا، اس نیچے سے وہ اوپر تک آئی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ نیچے سے اوپر تک حرکت کر سکے۔ ابھی یہ نیچے موجود ہے، بالفعل ابھی یہ نیچے موجود ہے، لیکن اس کے اندر حرکت کرنے کی، اوپر آنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔
لہٰذا اس اوپر آنے کی صلاحیت کے موجود ہونے کے بیس پر اس کے اندر یہ حرکت واقع ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو کہا جائے گا کہ ابھی بالفعل اس کے اندر یہ صورتحال ہے اور بالقوہ اس کے اندر فلاں صورتحال ایجاد ہونے کی توانائی اور استعداد پائی جا رہی ہے. اور فلسفے میں جسم ہی ہے جو مادے اور صورت جو استعداد اور فعلیت سے مل کر بنتا ہے. لہٰذا جسم حرکت کے اندر پائی حرکت جسم میں واقع ہو رہا ہے اور در حقیقت جسم ہے جو موضوع حرکت واقع ہو رہا ہے. اسی بیس پر تمام تر مادیات میں تمام تر ان چیزوں میں جہاں جسم پایا جا رہا ہے وہاں پر یقیناً حرکت پائی جا رہی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز اس کائنات میں نہیں ہے جس میں حرکت نہ پائی جا رہی ہو. ہر جگہ حرکت پائی جا رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مادیات میں جو حرکت ہے وہ قوے کا فعل میں تبدیل ہونا یہ مادی صورتحال ہے. یہ جوہری حرکت ہے اور یہ جوہری حرکت مادے کا فعلیت میں تبدیل ہونا مداومت کے ساتھ بار بار مادے کا فعلیت میں نئے فعلیت میں تبدیل ہونا نئے مادے کا نئے فعلیت میں تبدیل ہونا یہ جوہری حرکت مخصوص ہے جواہر کے ساتھ مخصوص ہے حرکت جوہری کے ساتھ مخصوص ہے اس عالم مادے کے ساتھ. لیکن کیا عالم مجردات تام میں بھی حرکت پائی جا رہی ہے؟ کیا مجردات تام کے اندر بھی حرکت ممکن ہے؟ یقیناً وہ بھی حرکت کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی حرکت پائی جا رہی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ اور ایک عظیم فرق کے ساتھ. اور وہ عظیم فرق کیا ہے؟ وہ عظیم فرق یہ ہے کہ مجردات تام میں جو حرکت پائی جا رہی ہے وہ اس حرکت جوہری مادی حرکت سے مختلف حرکت ہے. اس کے اندر استکمالی حرکت نہیں ہے کہ وہ استکمال تک پہنچ رہی ہو، نہیں، بلکہ اس کے اندر وہ تو صاحب کمال محض ہے، وہ تو کمال مطلق کا بہترین جلوہ ہے. وہ تو حقیقت محمدی کو اگر آپ تصور کر لیجئے، رسول خدا کی ذات جو اس کائنات کی بہترین مخلوق ذات ہے، اگر اس کے اندر بھی کہا جائے تو وہ بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کی حرکت وجودی ہے، اس کی حرکت شوقی ہے. وہ کمال مطلق ذات یعنی خدا کی ذات کے محور پر اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اس کو اس کمال برتر اس کمال مطلق کی طرف آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس برترین ذات، اس ذات میں جو اس کائنات کے اندر بہترین مخلوق ہے، ذات محمدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذات جو اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے، بہترین ہستیاں ہیں، وہ انسان کامل ہونے کے ناطے مظہر تام و تمام میں جمال اور جلال اور اوصاف اور اسماء الہی ہیں. خدا کے تمام تر اسماء و صفات کا بہترین مظہر اور جلوہ یہی انسان کامل، یہی حقیقت محمدی ہے. ان کا انسان کامل ہونا ان سے حرکت کو نہیں روک رہا، یہ بھی حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی کمال کی منزل کو طے کر رہے، لیکن ان کا کمال استکمالی کمال نہیں ہے، بلکہ ان کی کمال کی طرف حرکت کمال وجودی کی حرکت ہے، کمال شوقی کی حرکت ہے، حرکت شوقی ہے. یہ شوق اور محبت جو ذات الہی سے رکھ رہے، اس شوق اور محبت کے ذیل میں ذات الہی کی طرف بڑھ رہے، اس محبت کی وجہ سے اس ذات کی طرف بڑھ رہے. اور ہمارا ان ذوات پر درود و سلام بھیجنا جو ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہمارا ان ذوات مقدس پر درود و سلام بھیجنا ہمیں بھی ان فیض، ان رحمت اور ان کمالات سے مستفیض ہونے کا ذریعہ بنتا ہے کہ اگر ہم اس کائنات کو ایک ہرم کی شکل میں تصور کریں تو اہل بیت اور ذوات مقدس ہستی، یہ ذوات مقدس ہستی اس کے ٹاپ لیول پر ہے، اور ان پر درود و سلام بھیجنے سے یہ رحمت نازل ہوتی ہے ہم سب پر جو اس پہاڑ کے یا اس حرم کے اس اندرونی اور اس کے کنارے والے حصے میں موجود ہے. جب ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان پر درود و سلام بھیجنے سے یہ رحمتوں کے نزول کا ذریعہ قرار پاتے ہیں کہ یہ رحمت ہم اور آپ تک بھی نازل ہو. جتنا زیادہ ہم ان ذوات مقدس ہستی پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے، یہ اس حرکت شوقی میں اس کمال لا یا خدا تک قریب ہوتے جائیں گے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم تک بھی اس رحمتوں کے پہنچنے کا ذریعہ بنیں گے، وسیلہ بنیں گے، اور ہم اس آیت کے مصداق قرار پائیں گے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہم ان کے ذریعے سے اس خدا سے قریب ہو سکیں گے جو خدا کمال مطلق ہے۔ کمال مطلق کے قریب یہ خود ہو رہے ہیں حرکت شوقی کے ذریعے سے، اور ہم ان پر درود و سلام بھیج کر ہم بھی اپنا آپ کو اس رحمت کی وادی میں داخل کر سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنا آپ کو کمال الہی سے مستفیض کر سکتے ہیں۔ تو یہ حرکت ہر چیز ہر جگہ ہم وقت پائی جا رہی ہے، اور مجردات طعام میں حرکت، مادی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے، حرکت شوقی ہونے کی وجہ سے، وہ شوق الہی رکھنے کی وجہ سے خداوند متعال کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی، ہماری روح میں بھی یہ توانائی، یہ استعداد ایجاد کر کہ ہم بھی اس حرکت شوقی کو اپنے اندر طے کر سکے، اور اس بالاترین کمال تک، اپنے کمال کی منزل تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر سکے اور کمال تک پہنچ سکے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔